الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. ایمان کے ارکان کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. تو آج ہم ایمان کا جو چھٹا رکن ہے ایمان بالقدر، اس کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے. اور ایمان بالقدر یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے، اور تقدیر پر ایمان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب تک انسان تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا. اگر کوئی تقدیر کو نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو نہ مانے، یا اس کی مشیت کو نہ مانے، یا اس کی کتابت کو نہ مانے، یا اس کی تخلیق کو نہ مانے، تو وہ کافر ہے. اسی لیے حدیث جبریل امین، جو مشہور حدیث جبریل ہے، اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. تو یہ 6 ارکان بتائے ہیں. تو ایمان کا چھٹا رکن ایمان بالقدر ہے، اور جب تک بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں. تقدیر کے جب 4 مراتب ہیں ان میں سے کسی بھی مرتبے کا وہ انکار کرے یا اس کو جھٹلائے تو وہ کافر بن جائے گا. ایمان بالقدر کا جو مبحث ہے، ایک اہم ترین مبحث اس لیے بھی ہے کہ اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی ہے، اور اس کو صحیح انداز میں نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. چونکہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رازوں کو جاننا انسان کی بس کی بات نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر اور راز ہیں تو اس موضوع میں بغیر علم کے بحث کرنا انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتے ہیں. اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان اس بارے میں سوچیں اور وحی کے نور کے بغیر سوچیں، اپنے عقل سے سوچیں، اور جو تعلیمات کتاب و سنت کی ہیں اس کو مد نظر رکھے بغیر سوچنے لگ جائیں تو شاید یہ انسان کو ہلاکت اور گمراہی کے مختلف ظلمتوں تک پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اس طرح بحث نہ کریں، کیونکہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا. اور اس امت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے فرق ضالہ، ان کے وجود کا سبب تقدیر کی اس باب کو صحیح انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں سمجھنا ہے. انہوں نے ایک سائٹ کو سمجھا یا کتاب و سنت کے بعض نصوص کو سمجھا، اور بہت سارے نصوص کو انہوں نے نہیں پڑھا یا نہیں سمجھا یا نصوص کے اندر تطبیق نہیں کی، ایک ہی زاویے کو لے کر بیٹھ گیا تو یہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا. تو اس لیے اگر کسی نے مومن بننے کے بعد، تقدیر پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر قائم رہنی ہے تو اس کو تقدیر کے مسائل کو سمجھنی چاہیے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس انداز میں جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور اللہ کے پیارے نبی نے سمجھایا ہے. کیونکہ
بہت ساری چیزوں کی حقیقت کو آپ اس چیز کو مطلب عمومی طور پر تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی حقیقت کو، اس کی کنہ کو اور اس کی اصل معرفت، اس تک آپ کا عقل نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لے آنا، ایمان بالقدر، یہ انسان کو شرک سے بچانے کا بھی ایک سبب ہے، کیونکہ بعض لوگ جنہوں نے تقدیر کو نہیں سمجھا، مثلا قدریہ جو کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اس امت کے مجوسی ہیں۔ وہ شرک کی حد تک اس لیے پہنچ گیا کہ انہوں نے تقدیر کے اس باب کو نہیں سمجھا یا غلط سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم برے کاموں کی نسبت، شر کی نسبت، مصائب کی نسبت اللہ تک نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے انسان کے جو غلط کام ہے یا انسان کے جو کام ہے، عموماً انسان کے جو اعمال ہیں، انسان خود ہی اس کام کے خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے خالق نہیں۔ تو جس طرح مجوسیوں نے دو خدا کو مانا، ایک وہ خدا جو خیر کا خدا ہے، ایک وہ خدا جو شر کا خدا ہے، الہ الخیر اور الہ الشر کو مانا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اسی طرح قدریہ نے بھی صرف دو ہی خداؤں کو نہیں، بلکہ ہر انسان کو اپنے عمل کا خالق مانا۔ تو قدریہ اگر دو الہ کو ماننے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، نہیں، مجوسی اگر دو الہ کو ماننے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، تو قدریہ نے تو بہت سارے الہوں کو مانا ہے۔ ہر انسان کو اپنے مطلب عمل کا خالق سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق کل شیء نہ مانے، ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دنیا کا خالق، ارض و سما کا خالق، ان میں بسنے والے مخلوقات کا خالق اور ان مخلوقات کے اعمال کا خالق، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب چیزوں کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب تک اللہ خالق کل شیء پر ایمان نہ ہو، تب تک وہ حقیقت میں تقدیر پر اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اور تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان لے آنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی خالق مانتے ہیں۔ اور اس باب میں جو گمراہ ہونے والے قدریہ لوگ ہیں، جو بہت سارے مخلوقات کو اپنے اعمال کا، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے صرف ایک اور الہ کو نہیں بلکہ بہت سارے خالقین کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس شرک کے، اس گمراہی کے اس دروازے سے انسان نے اپنے آپ کو دور رکھنی ہو، تو اس کو بھی تقدیر کے اس باب کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو سب سے پہلے جانا اور اس کو لکھا اور اپنے ارادے کے ساتھ اس کی تنفیذ کیا۔ تو اگر کوئی ان میں سے کوئی کسی چیز کا انکار کریں تو وہ کافر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر، یعنی انسان نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا بننا ہے، کہاں جانا ہے، کتنا کمانا ہے، کس جگہ پر اس کی موت آنی ہے، کتنا اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا بننا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اس کی علم کی نفی کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کو لکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے بعد، لکھنے کے بعد، اپنے مشیت کے ساتھ اس کی تنفیذ بھی کرتا ہے۔ ان چیزوں کا وقوع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ خالق ہے۔ تو حقیقت میں تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کو استقامت مل جاتی ہے، خوشیوں کے وقت اور غمیوں کے وقت، خوشی غمی دونوں صورتوں میں، دکھ درد
دونوں کی کیفیت کی صورت میں انسان نے اگر استقامت پانی ہے حق کے رستے پر، تو اس کو تقدیر پر ایمان لے آنا چاہیے۔ خوشی ملے، نعمت ملے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَيَمْسَسْكَ بِشَرٍ فَلَا رَادَّ إِلَّا لِفَضْلِهِ أو فَلَا رَادَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ انسان کو پر کوئی بھلائی آ جائے، نعمت آ جائے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور اس پر اگر کوئی تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، نقصان ہو اس کو کسی چیز کے حوالے سے، اپنے جان کے حوالے سے یا مال کے حوالے سے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہی ہے۔ تو اگر مومن اس کو تقدیر پر ایمان لے آنے کی وجہ سے اس کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے زندگی میں میرے ساتھ جو بھی میرے ساتھ واقع ہو جائیں، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، دونوں حالتوں کو میرے اوپر لانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مجھے خوشی بھی ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، غمی بھی ملے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی تھی اس چیز کو میرے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے میرے اوپر یہ چیز آئی ہے، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ صورت جب کسی کے بن جائے نا، تو وہ خوشی کی حالت میں بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ جتنی بھی نعمتیں مجھے مل جائیں تو یہ میرے اپنی اپنی تیزی کی وجہ سے یا اپنی ہوشیاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صرف تیری ہی فضل و کرم ہے، آپ کے ہی طرف سے ہے، تو میں آپ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جتنی مصیبت آ جائیں، مصیبت کی مختلف صورتیں ہیں، جو بھی ہو، عزیز و اقارب کا اس دنیا سے چلے جانا، مالی نقصان ہو، نوکری کا جانا ہو، بیماریاں ہو، جو بھی مصیبت آپ پر آ جائیں، تو یہ مصائب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی تھی مجھے یہ نقصان ہوگا، نقصان ہو گیا، اللہ کی مرضی سے ہوا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو مومن کی جو حالت ہے وہ ہر حال میں خیر پر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، کہ مومن کی عجیب کیفیت ہے کہ ہر حالت میں وہ خوش رہتا ہے، اور ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔ اچھی حالت میں، نعمت کی حالت میں وہ شکر کرتا ہے، تب بھی وہ خیر پر ہی ہوتا ہے۔ بری حالتوں کے اندر وہ صبر کرتا ہے، تب بھی وہ خیر کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہی ممکن ہے۔ اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہ ہو تو وہ مصائب پر صبر نہیں کر سکتا، اور نہ خوشیوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو صبر و شکر کے لیے جو انسان کی زندگی میں لازمی عمل ہے، یا آپ پر کوئی نعمت آئے گی یا آپ پر کوئی بلا آئے گی، نعمت کی حالت میں آپ کو شکر کرنا پڑے گا، مطلب مصیبت کی حالت میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ان دونوں چیزوں سے انسان کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت انسان کو یا صبر کی ضرورت ہوتی ہے یا شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صبر اور شکر اگر صحیح معنوں میں کرنی ہے، یا آپ نے حقیقی معنوں میں صابر اور شاکر بننی ہے، تب بھی اس وقت بھی آپ کو تقدیر پر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ جب تک آپ تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لے آئیں گے، اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں صابر اور شاکر بھی نہیں بنیں گے۔ اسی طرح مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ اسی لیے تقدیر پر ایمان لے آنے والے لوگ ایک ثابت قدمی کی حالت میں مختلف قسم کے مصائب کا وہ آرام سے مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے
کہ ارزاق کا بھی مالک اور اجل کا بھی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کھانے کا ایک دانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لکھ دیا ہو میرے حق میں تو میں اس کو کھا کے ہی جاؤں گا. اور میری موت بھی اٹل ہے اور اس وقت آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر لکھ دی ہو. کوئی اس کو آگے بھی نہیں کر سکتا. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، نہ اس کو کوئی پیچھے کر سکتا ہے. تو یہ اگر کسی کی حالت ہو تو مصائب کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ مصائب کو جھیل سکتا ہے. اسی لیے مسلمان مختلف حالتوں میں اور خصوصاً مصائب کی حالتوں میں، بیماری کی مصیبت ہو، یہ آپ نے دیکھ لیا 2 سال پہلے جب کورونا ہوا تھا، تو مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو تقریباً سب کا تقریباً تقدیر پر ایمان ہے. تو جو کیفیت عالم کفر کی بنی تھی اس حالت میں اس وقت مسلمانوں کی اس طرح حالت نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کا ایمان تھا تقدیر پر. اللہ نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں مطلب بیماری لکھ دی ہو تو میں نے بیمار ہو کے ہی رہنا ہے. اگر نہیں لکھی ہو تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے. تو اس چیز نے ان کو اس بیماری کے ساتھ مقابلہ کرنا یا اس مصیبت کو جھیلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دل دیا. اسی طرح مومن مختلف خصوصاً میدان جہاد کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، کیونکہ اس کو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا اجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی میرے اجل کو نہ قریب کر سکتا ہے نہ میرے اجل کو کوئی دور کر سکتا ہے یا تاخیر کر سکتا ہے. تو مختلف قسم کے مصائب اور متائب کا مقابلہ کرنا یا اس کے سامنے ڈٹ جانا، یہ صرف مومن کی شان ہے اور وہ سبب کہ اس کو مطلب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے. اسی طرح تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر قناعت، یہ بھی تقدیر پر ایمان کی وجہ سے آتی ہے انسان کے اندر. اور قناعت ایک بہت بڑی نعمت ہے. قناعت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں. اگر کسی کے دل میں قناعت ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے جتنا ملنا چاہیے تھا اللہ نے مجھے نہیں دیا اور جو فلان کو ملا ہے مجھے ملنی چاہیے تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر شکر، اس پر وہ قناعت اختیار نہ کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اسی لیے قناعت ایک تاج ہے جو انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اس لیے امام شافعی نے کہا اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. اگر آپ کے دل کے اندر قناعت ہو تو آپ اور پوری دنیا کا اگر کوئی بادشاہ ہو تو دونوں برابر ہیں، کیونکہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر آپ کے بارے میں جو فیصلے کیا ہے، آپ کو جو مالی وسائل دیا ہے، آپ کی جو اقتصادی کیفیت جو بنائی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوں. قناعت بھی تقدیر پر ایمان کی وجہ سے آتی ہے. تو تقدیر پر ایمان کے بہت سارے فوائد ہیں اور یہ ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے اس موضوع کو انشاءاللہ آج سے پڑھنی ہے. تو اس لیے ہم نے کتاب اختیار کی ہے جس کا نام ہے القضاء والقدر، جو شیخ عمر سلیمان اشقر کی کتاب ہے. اب بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں، تو ہم اس کتاب کو اپنا اصل بنائیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور جلدی ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کہہ رہے ہیں میں نے 10 سال تک کتاب کو لکھنے کے بعد انتظار کیا. میں کبھی قدم آگے بڑھاتا تھا کبھی پیچھے ہٹتا تھا اور اس خطرناک موضوع پہ لکھنے کی مجھے مطلب ہمت نہیں باندھ رہی تھی. بعد میں لوگوں نے کہا توکل کر کے لکھیں، لیکن کتاب و سنت کی نصوص کے ساتھ
علماء کرام کے اقوال کے ساتھ مقید رہیں تو میں نے لکھی. لکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول بخشی اور بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا. اور اس کے اندر شیخ نے تقریباً 7 فصول باندھی ہیں. مختلف قسم کے 7 فصول ہیں اور ہر فصل کے اندر مختلف تفصیل ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان فصول کو اور ان فصول کے اندر جو مباحث موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے. پہلے فصل کے اندر ایمان بالقدر ایمان کے اصول میں سے ہے، یعنی ایمان کے بنیادوں میں سے ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے. اس حوالے سے شیخ نے فصل باندھی ہیں، باب باندھی ہیں، جس میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک بندے کو تقدیر پر ایمان نہ ہو. اور اس حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام کو جو حدیث ہے معروف اس کو لایا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، آخر میں فرمایا وبالقدر خیرہ و شرہ. تو تقدیر پر ایمان لے آنا، اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا. تو تقدیر پر ایمان لے آنا ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. اسی لیے کتاب و سنت کے اندر تقدیر پر ایمان لے آنے کی بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر موجود ہے. تقدیر پر ایمان لے آنے کا حکم کتاب و سنت کے اندر جا بجا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق ایک اندازے سے بنایا ہے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ تقدیر کے مطابق ہیں. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو بنایا اور ایک بہترین اندازے سے بنایا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. دیکھیں ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا ذکر کیا ہے. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ کو پایا، بہت سارے صحابہ کرام کو پایا، کیونکہ طاؤس تابعی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ کو پایا، ان سے ملاقات ہوئی اور سب کہتے تھے کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوں گی. حتیٰ کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہی ہوں گے، یہاں تک کہ ہوشیاری اور نادانی. اگر کوئی ہوشیار بندہ ہو اس کی ہوشیاری بھی مقدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی کہ ہوشیار ہوں گے. اور اگر کوئی بیوقوف و نادان ہو تو اس کی نادانی بھی تقدیر کی وجہ سے ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین قریش آئے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تقدیر کے بارے میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اس دن کو یاد کرو جب ان کو کھینچ کر جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے جائیں گے ان کے منہ کے بل، اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی اس آگ کو چکھ لیں. پھر آگے فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے یعنی تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے. تو تقدیر کے مطابق جو کتاب و سنت کے نصوص ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر کہا آگے تقدیر کا جو اصل ہے وہ قدرت ہے، اور تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا ایک حصہ ہے. اسی لیے قدرت مطلقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دبا سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا، اس کی بہت سارے ادلہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان میں سے کئی اسماء اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. قادر، قدیر، مقتدر، یہ سارے ایسے اسماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت پہ دلالت کرتا ہے. قادر ہر چیز پہ قادر، اور قدیر اس میں مبالغہ ہے، اور مقتدر وہی قادر لیکن اس میں مزید مبالغے کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں. تو تقدیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مرضی سے لکھا ہے، اور تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. اور تقدیر کا جو
نفاذ ہیں، اس کا واقع ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقدر چیز ہے اس کا دنیا میں واقع ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی واقع ہوں گے۔ کوئی تقدیر کو مٹا نہیں سکتا، نہ اس کو ہٹا سکتا ہے۔ تو تقدیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لیے امام احمد سے جب پوچھا گیا تقدیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ القدر قدرت اللہ، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک جھلک ہے۔ تو اور اس کلام کو یعنی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہنا بہت سارے علماء نے پسند کیا ہے۔ ابن قیم نے اس کے بارے میں تعریف کی، اور ابن عقیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا۔ بلکہ ابن قیم نے اپنے شعر کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا کہ فحقیقت القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرت الرحمانی، تقدیر جس نے انسانوں کو، مخلوقات کو حیران کر دی ہے، حقیقت میں دیکھیں تو یہ رحمان کی قدرت ہے۔ اور ابن عقیل رحمہ اللہ نے احمد کی اس بات کو پسند کیا جب اس نے یہ بات کہی۔ تو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ انسان کو بنائے اور انسان کے اعمال کو بھی بنائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تو بناتا ہے، لیکن انسان کے اعمال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مرضی سے ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی قدرت کی نفی کرتے ہیں، تو تقدیر کی نفی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نفی لازم آتی ہے۔ اسی طرح تقدیر کی نفی کرنے والے حقیقت میں وہ شرک کے اس سٹیج تک پہنچ سکتے ہیں جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے مخلوقات کو بھی خالق مانتے ہیں، جس طرح ہم نے قدریہ کے بارے میں کہا۔ مجوسیوں نے تو دو خدا کو مانا تھا، لیکن قدریہ جو لوگ ہیں جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سارے خالقین کو مانا ہے، یعنی ہر انسان کو اپنے عمل کا خالق مانا ہے۔ تو یہ شرک تک پہنچنے کا ایک سبب ہے۔ اچھا، پھر بعد میں آخر میں امام نووی اور امام حجر جو کہ شارحین حدیث ہیں، ان کا اقوال نقل کیا کہ سلف صالحین کا مذہب ہے اور سب کا مذہب ہے، اجماعی مذہب ہے کہ تقدیر برحق ہے، اور ہر چیز کا اس دنیا میں وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر چیز مقدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہ شاید پہلے مبحث کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے تقدیر کا ایمان کا اصل ہونا، یعنی ایمان کے رکن میں سے ایک رکن ہونا، اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کے بعد جو باقی جو دوسرا مبحث ہے، تقدیر کی تاریخ، مطلب تقدیر پر ایمان لے آنا یہ کب سے تھا، اور تقدیر پر امت کے اندر جو انحراف کب آئی ہے، یہ جو تقدیر کی جو تاریخ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو اگلے درس میں کریں گے۔ آج ہم اسی پر اتفاق کریں گے کیونکہ ہم نے درس لیٹ شروع کیا تھا، اور ہم اس کو ابھی ختم بھی کرنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقدیر پر ایمان لے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس باب کے اندر، اس مسئلے کے اندر گمراہی سے ہمیں بچائیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً آج کل مادیت پرستی کے دور میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے شبہات اس کے بارے میں لائے ہیں، ہمیں ان شبہات کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے جو حقیقی جواب ہے ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد۔